بتائی جا رہی ہے وہ ہماری دنیا کی ساری چیزوں سے الگ کوئی چیز ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم مانگو. اور یہی وہ دعا ہے جس کو دوپہر میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی سونے لگتا ہے تو گھما پھرا کے حضور کا نام لے آتے ہیں, کسی امام کا نام لے آتے ہیں تاکہ صلوات ہو جائے. جو سو رہا ہے وہ کیا ہے, تھوڑا سا جھٹکا بھی لے لے. صلوات اور پڑھیے پر عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک ایسی چیز کی جو ہماری دنیا سے متعلق نہیں ہے, جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچتی, جہاں ہماری نظر نہیں پہنچتی, جہاں ہماری فکر نہیں پہنچ رہی. قرآن نے کہا کہ حسنہ ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہم مانگتے ہیں وہ سب ہمارے آس پاس کی چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے سمجھ بھائی ہے نا, یہ کیا ہے, حسنہ ہے, نیکی ہے, جو کیا ہے ہمارے آس پاس جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم لے سکیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی دنیا کی چیزوں میں مانگتے ہیں اللہ نہیں پوری کرتا تو ہم زبردستی لے لیتے ہیں. نہیں متوجہ نہیں آپ, مطلب جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ہم کو یہ چیز چاہیے, اللہ سے دعا کی نہیں ملی تو اپنے بھائی کے, اپنے چچا کے, اپنے پھوپھا کے کسی کو دبا لیا, لے لیا, مانگ لیا. بھی ہوتا ہے مانگ لیا, مثلا مصالحت کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے تو مانگ لیا. لیکن یہ حسنہ ایسی چیز ہے کہ جو یہاں کا مٹیریل نہیں ہے. یہ حسنہ ایسی چیز, بتائیے آج تک کسی نے کہا کہ ہم کو حسنہ دے دے معبود, ہم کو نیکی دے دے. سب نے سب کچھ مانگا ہوگا جتنے لوگ بیٹھے, ان جملہ ہم بھی, سب نے سب کچھ مانگا اللہ سے لیکن حسنہ نہیں مانگا. خدا کہتا کچھ نہ مانگو, صرف حسنہ مانگو. اور یہی وہ دعا ہے کہ جو حضور نے بھی سب سے زیادہ کی ہے. روایتوں میں ہے یہ بات, یہی آیت سب سے زیادہ حضور بھی پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مادی دنیا ہے, متوجہ رہیے گا, یہ مادی دنیا جو ہے اور مادی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب جو ہے وہ ہیں تو, مگر اس کے مقابلے میں نہیں جہاں حسنہ ہے, جس کے لیے نبی بھی بار بار مطالبہ کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ معبود حسنہ دے دے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی ضرورت پیغمبر کو اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے؟ نہیں متوجہ نہیں ہے آپ. ایسی کون سی چیز ہے کہ جو عالم مادہ سے آگے ہے, یعنی مادی دنیا سے الگ چیز ہے, مگر وہ چیز یہاں بھی کام آنے والی ہے, وہاں بھی کام آنے والی ہے. کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت پیغمبر کو بھی ہے, اور پیغمبر نے بار بار دعا کر کے یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر ہم بار بار مانگ سکتے ہیں تو تمہیں بھی بار بار مانگنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہماری ضرورت دنیا میں بھی اسی سے وابستہ اور آخرت میں بھی, تو تمہاری بدرجہ اولا وابستہ ہے. ہماری ضرورت دنیا اور آخرت میں بدرجہ اولا وابستہ ہے. اور انہوں نے بار بار یہ مانگ کے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسنہ جو ہے وہ عالم مادہ کی چیز نہیں ہے, بلکہ عالم ارواح یا عالم انوار کی کوئی چیز ہے جو پیغمبر بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں. ورنہ بتائیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کی کون سی حسنہ اور کون سی نیکی نہ دی تھی؟ یہ بار بار تکرار کرنا بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو عالم انوار کی ہے. شاید خدا کو بھی یہ دعا اتنی پسند آئی, یہ کہا ہم آپ ہی کے نور سے ایک دوسرے نور کو جدا کر کر کے اسے ایک پوری نسل کو معین کر کے صبح قیامت تک قائم رکھیں گے, اور اس کی ولایت اور محبت کو آپ ہی کی زبان سے حسنہ کہلائیں گے. حب علی حسنتن, نہیں متوجہ نہیں ہے, علی کی محبت حسنہ اور نیکی ہے. یعنی اسی کی محبت کو حسنہ قرار دیا. پیغمبر بار بار دعا کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہی وہ نیکی ہے جسے علی کی ولایت اور محبت کہا جاتا ہے. اس کی ضرورت ہمیں بھی ہے اور تمہیں بھی ہے, دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. یاد رکھو, نہ دنیا میں علی کی محبت سے دور بھاگنا, نہ آخرت میں قدم چھوڑنا. صلوات بر محمد یہ جو کہا جا رہا ہے حسنہ کا لفظ وہ ہماری دنیا کا لفظ نہیں ہے, وہ مادیت میں نہیں, وہ مٹیریل میں نہیں.
اور علی کی ولایت بھی مٹیریل نہیں ہے، اس لیے مٹیریل کیا ہے، وہ کسی دوسری چیز سے مل کے بنتا ہے، متوجہ رہیے گا، اور مٹیریل جو ہے کیا ہے ایک دن تباہ بھی ہو جاتا ہے، پڑھ رہے ہیں، مٹیریل جو ہے ایک دن ختم بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی کی محبت کیا مٹیریل نہیں ہے، اس لیے کہ کسی سے مل کے نہیں بنی ہے، اور نہ اس میں ملاوٹ کسی طرح سے گوارا کی جاتی ہے، یہ خالص ہیں اور ان کی محبت بھی خالص ہے، اسی لیے یہ کسی کو بھی اپنا اسی وقت مانتے ہیں جب ماننے والا بھی خالص ہو، اس میں بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو، صلوات بر محمد اور آل ملاوٹ کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کی ولایت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میں بھول گیا کتنے منٹ ہو گئے مجلس، اور جو ہے وہ جلدی سن لیجیے کہ ان کی محبت ہی کیا ہے، خالص محبت ہے۔ ان کی محبت کیا ہے، دیکھ کے تسکین بتاؤ کتنے منٹ میں، یہ خالص محبت ہے، اور یہ چاہتے ہیں ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور خالص محبت چاہے وہ کیا ہے، لمحے بھر کے لیے، بس متوجہ رہیے، وہ خالص محبت چاہے لمحے بھر کے لیے، وہ سچی محبت چاہتے، کھری محبت چاہتے چاہے تھوڑی دیر کے لیے۔ کہتے ہیں ایک شخص مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب چاہنے والوں کا بڑا دشمن تھا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو بات ہم نے کہی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر جو ہے وہ ان کی ولایت دل میں آئے تو وہ بھی خالص رہے، اور اگر پوری زندگی ان کی ولایت میں گزر جائے تو کیا کہیں گے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی ان کا چاہنے والا اپنے آپ کو بنا لے تو ان کی نگاہ کرم اس پر ضرور سوچئے، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی ان کا چاہنے والا ہو جائے، ان کے بارے میں احساس ہے وفا کر لے، ان کے عشق کی حرارت کا احساس کر لے اپنے سینے میں، اس کے لیے بھی مہربان ہو جاتے ہیں، چھ بڑے سر کسی پوری زندگی ان کی جو ہے وہ عشق کی حرارت میں گزر جائے، اس پر کتنا نہ مہربان ہو۔ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا ایک بہت بڑا دشمن تھا، ان کا بھی دشمن تھا، ان کے چاہنے والوں کا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا ہے، امام کے چاہنے والے تھے جو مسلسل جو ہے وہ جاتے تھے زیارت، تو پہلے عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ راستے اتنے نہیں، اب تو جو ہے وہ کیا ہے دروازے کھڑنجا ہے، انٹرلاکنگ ہے، اور فلانا ہے، ایسا نہیں تھا۔ پہلے جو ہے وہ ایک ہی کوئی راستہ ہوتا تھا جس سے لوگ ہو کر کے مسجد تک جاتے تھے۔ مولا امیر المومنین کی زیارت کے لیے ایک طریقے کے لوگ جاتے تھے، لیکن بیچ میں بڑی مشکل یہ تھی کہ ناصبیوں کا محلہ تھا، ناصبیوں کا بستہ، مولا کے دشمن، اور ان میں بھی ایک بہت ہی شیطان قسم کا آدمی تھا، تو وہ جو ہے مسلسل مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو اذیت دیتا تھا، ستاتا تھا، اور یہ مجبوری تھی، وہی راستہ تھا، وہیں سے جانا تھا، آج کے زمانے میں ہے نہیں، مطلب ادھر سے ادھر سے چلا جاتا 5 کلومیٹر کم یا زیادہ، لیکن وہاں یہ تھا کہ جس کو جانا ہے نجف تک وہ اسی راستے سے جائے گا، تو لا محالہ کیا ہے، خود غور سے سنیے گا، لا محالہ اس ناصبی بستی سے گزرنا ہے، بعد میں بستی سے دشمنان ہے، تو وہاں ایک سبھی دشمن تھے، ایک انتہائی شریر آدمی، انتہائی خبیث آدمی، جب کوئی جاتا تھا جب ادھر سے آتا تھا زیارت کر کے، ظاہر سی بات دیکھ ہی رہا تھا پلٹ کے بھی آتا تھا، تو وہ بڑا تنگ کرتا تھا، بڑی جو ہے وہ بڑی طنز اور جو ہے وہ نازیبا باتیں مولا امیر المومنین کے لیے اور جو ہے چاہنے والوں کے لیے۔ ایک بار اور ایسا ہوا کہ ایک آدمی صحیح بیچارہ زیارت کے لیے جاتا مولا امیر المومنین، اس نے پھر اپنی عادت کے مطابق اسے خوب نازیبا کلمات کے برا بھلا کہا، اور اس کے بعد کہا کہ جا کے اپنے مولا سے کہتے نا علی سے، اگر میرا وہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نعوذ باللہ بگاڑ دیں، سنیے غور سے، کچھ بگاڑ سکتے ہیں نعوذ باللہ تو کہہ دینا کہ ہمارا بگاڑنا ہم کو جو ہے وہ بڑے دشمن۔ یہ شخص پہنچا، اس نے سوچا کہ یار آئے زیارت کرنے کے لیے، کیا ہے سب خرافات، اس نے جو کہا ہے ختم کرو بھائی، آئے مولا کی زیارت کے لیے دعا نماز کریں گے، ملتجی کریں گے، مناجات کریں گے، کیا جائیں مولا سے سب کہنے کے لیے، اس کے لیے تھوڑی نہ آئے، اس کا مطلب یہ کہ زیارت پر جائے آدمی یہ سوچ کے جائے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا کرنے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے چھوڑو، سب کیا ہے دنیا بھر کی باتیں وہیں ہوگی ختم ہوئی۔ شخص کہتا ہے کہ میں رات بھر مولا امیر المومنین کی سری کے پاس دعا و مناجات کرتے کرتے آنکھ لگی ہے، اور آنکھ لگے تو مولا امیر المومنین خواب میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حال احوال پوچھا اور کہا کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، کہیں مولا سب ٹھیک،
لگے کہ جو ہے وہ فلاں آدمی تم کو بستی ملا تھا ناصبی ہمارا دشمن ہاں مولا ملا تو تھا اور جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہاں مولا بس صحیح صحیح یعنی مجھے سب معلوم اس نے کیا کہا تم کو کیا کہتا ہے وہ ہمارے بارے میں اور تم لوگوں کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے مجھے سب معلوم کہنے کہ مولا جب اتنا جانتے تو اس کی آپ تنبیہ کیوں نہیں کر دیتے ہمیں کیوں نہیں سبھی کو پریشان کرتا اب بڑا دل بڑا کیا بیچارے کہنے کہ آپ اتنا سب جانتے ہیں تو آپ اس کی تنبیہ کیوں نہیں کر دیتے اور سنیے مولا نے فرمایا اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کو سزا نہ دینے چونکہ اب یہ روزے کی تعمیر سے متعلق مجلس ہے سری سے متعلق اس لیے علی اور ولاد یا علی کی خالصہ تھوڑی دیر کے لیے خالصہ اس کی وجہ یہ ہے اس کو کچھ سزا نہ دینے کی کہ ایک دن یہ آدمی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اکیلا بیٹھا رہتا تو کنکڑی پوڑی اٹھا کر کے دریا میں پھینکا کرتا ہے پانی تالاب والا تو یہ امام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ناصبی جو ہے اس کو تنبیہ نہ کرنے کی اسے سزا نہ دینے کی وجہ یہ کہ ایک دن یہ اور سنیے تالاب کے کنارے دریا کے کنارے پانی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور کنکڑی پھینک رہا تھا پانی میں اسی دوران اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ پانی کی جو بے قیمت ہے بے ارزش ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے پھر کیوں یزیدیوں نے کربلا میں امام حسین کو اس کو بند کر دیا ہمیشہ کا ناصبی شریر و شیطان آدمی امام فرما رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ اتنی دیر خالی سوچا پانی میں کنکری ڈالتے ڈالتے آخر یہ پانی کوئی نہیں معلوم کربلا میں کیوں جو ہے وہ یزید اور یزید کا لشکر والا امام کا پانی بند کر جانے والا پوچھا پھر کیا مطلب اس کا کہا اسی ایک اس کے احساس کی بنا پر میرے لال حسین کی محبت میں تھوڑی دیر کے لیے احساس کرنے کی جزا یہ ہے کہ میں اسے سزا نہیں دے رہا ہوں میرے لال حسین کی پیاس پر کیا ہے اسے افسوس سوچئے ناصبی ہے شریر ہے شیطان ہے امام حسین کی پیاس کے احساس کر لینے پر مولا امیر المومنین کی نگاہ کرم اس کے اوپر ہو گئی اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر پلٹ کے بعد میں آیا پھر اس نے ٹانٹ کیا کیا ہوا اپنے آقا سے ہماری شکایت کی کہ نہیں کی اس نے پورا واقعہ بیان کیا اس نے کہا میں آج سے توبہ کرتا ہوں آج سے توبہ کرتا ہوں سچا عاشق علی سچا عاشق تھوڑی دیر اور آپ تو الحمدللہ شیعہ پیدا ہوئے ہیں شیعہ اور انشاءاللہ العزیز رہیں گے یاد رکھیں کہ وہ جو عشق ہے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے اپنے اخلاص کے ظاہر کر اپنے گھر میں اپنے محلے میں کمرے میں وفاداری برپا کریے مراجع نے یہ بات کہی ہے جو قانون آپ کو کہہ رہا ہے جو حکومت کہہ رہی ہے پولیس انتظامیہ آپ کو ہدایات دے رہی ہے اس پر آپ عمل کریے زندہ رہے عزت کے ساتھ اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ اسی شان و شوکت کے ساتھ وفاداری کریں گے بہت تکلیف ہے ہم کو لیکن ہمارے مراجع کا حکم ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمارے ہاں دین جو ہے وہ کیا عقل کا دین ہے جذبات کا نہیں ہے ہمارے جذبات آگے نہیں تو ہمارے عقل آگے چلتی ہے عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہمارے مراجع کہہ رہے ہیں ہمارے علماء فرما رہے ہیں جو حکم دے رہے ہیں یا ہماری حکومت جو کہہ رہی ہے WHO کی جو مثلا ہدایات ہیں اور گائیڈ لائنس ہیں اس پر عمل کریں گے ہم اس لیے کہ ہم جس کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں تو امام حسین کا پیغام ہے اور امام حسین انسانیت کے لیے جو ہے انہوں نے جان دی ہے نہ یہ کہ جو ہے وہ اپنے جذبات کے لیے ہم بھی ان ساری چیزوں پر ہدایت کر کے بتا دیں کہ ہم بھی ہدایت کا جو نظام آگے بڑھ رہا ہے وہ بھی انسانیت کا ہی پیغام ہے اس بات کا دھیان رہے کہ امام حسین کی محبت میں خالصانہ ہونا چاہیے ایک احساس میں کیا ہے مولا امیر المومنین کی نگاہ کرم کا سبب پیدا کر دیا کہ وہ مولا امیر المومنین کے لیے نگاہ کرم کا سبب ہے مولا اس پر اتنا ہے یاد رکھیں پیاس کا مسئلہ کربلا کی تاریخ میں سب سے اہم مسئلہ بندش آپ کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے
بیان کریے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو اور کہیے کہ رسول کے نواسے کے اوپر جو ہے پانی بند کر دیا اس کا کلیجہ بیٹھنے لگے. کیسے لوگ تھے جنہوں نے پانی بند کر دیا؟ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر کوئی بندش نہیں ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں. ہر مصیبت اپنی جگہ پہ چلی, اس کی کوئی توجیہ کر لے گا. کوئی یزید یا یزید کا مثلا جو ہے پیروکار ہو سکتا ہے کوئی اس کا نظر میں آ کر کے اس کے لیے توجیہ کر لے گا, کوئی اس کے لیے بحث کر لے گا. پانی بند کرنے کے مسئلے میں ہو سکتا ہے کہ مدینے سے نکلنے کی توجیہ کوئی کر, لیکن محمد حسین کیوں نہیں کرتے؟ کہتے بھی ہمیں کون سا کس لیے نکلا؟ حسین مدینے سے نکلنے لگے. کچھ ہی لوگوں نے روکا حسین ابن علی نہ جائیے, آپ جا رہے ہیں تو جائیے. بچوں کو چونکہ یہ ایام چل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مصیبت کے سفر کے لیے, آپ جائیے بچوں اور عورتوں کو لے جا رہے ہیں. فرمانے اللہ کی منشا یہی ہے, یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں, یہ شہید ہوں گے یہ اسیر ہوں گے. چاہنے والی نانی میں سلامہ تڑپ گئی, بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ نانی عراق جا رہے ہیں. بیٹا ہم نے ہمارے نانا سے سنا تھا کہ عراق میں اوپر بڑی مصیبت ہے, کہیں اور چلے جاؤ عراق میں. کہنے نانی نانا کا ہی حکم ہے کہ عراق آپ جا رہے ہیں, وہیں شہادت لکھی. میرے لال یہ بتاؤ کہ تم شہید ہو کر ہمیں خبر کیسے ملے گی؟ مولا نے معجزے کے ذریعے سے خاک کربلا مشت بھر اٹھا کر کے اپنی نانی کے حوالے کیا. نانی یہ خاک ہے, اسے سنبھالے رکھیے, جب تک یہ خاک ہی رہے سمجھ لیجیے کہ مسئلہ, جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کا حسین قتل کیا گیا. جناب ام سلمہ دن گنتی رہی, ہفتے دیکھتی رہی, مہینے دیکھتی رہی. بات کہتی کہ ادھر حسین میدان کربلا میں آ گئے اور سن 61 ہجری کی عاشورہ آئی. ام سلمہ خنودگی میں ہے. اسی اسنا میں کیا دیکھا کہ رسول آئے ہیں, لیکن عالم یہ ہے کہ سر پہ امامہ نہیں ہے, چہرے پہ خاک ہے, خون ہے, اداس ہیں, گرجا کر رہے ہیں. جناب ام سلمہ چوک کو پوچھتی ہیں, یہ آقا یہ بتائیے آپ نے اپنی یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ آپ کا ماما کہاں ہے؟ آپ کے سر کا صورت پہ خاک کیوں ہے؟ کہنے لگے اے ام سلمہ ارے سو رہی ہو, میرا لال حسین کربلا میں شہید کرو. ٹھیک دوڑ کے کہیں خاک کی طرف کیا دیکھا, وہ خاک اب خاک نہیں ہے بلکہ اس میں خون تازہ ابل رہا ہے اور جوش مار رہا ہے. چیخیں ماری, آئے شاید فاطمہ صغرا کے نزدیک گئی ہوں, اے بیٹی ارے تمہارا بابا مارا گیا, اجرکم اللہ. ادھر حسین شہید کیے گئے, زری کا موقع ہے اور اس روزے کی تعمیر کا موقع ہے. اب سنیے دو فکر مجلس تمام ہو جائے. راوی کہتا ہے حسین شہید کیے گئے, حسین کی نشانی کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی. ظالموں نے یہ سوچا تھا یہ حسین کے لاشے کو جلتی ہوئی زمین پر چھوڑ کے چلے جائیں گے, کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا, کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا. ظالموں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. 11 محرم کو جب سید سجاد اپنی پھوپھیوں کو لے کر کے کوفے کی جانب جانے لگے ہیں تو سید سجاد جب پھوپھیوں کے لاشوں سے گزرے ہیں تو دل تڑپ گیا. تڑپے بھی کیوں نہ, ارے جوان بیٹا ہے لیکن اتنا مجبور ہے, باپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا. اے پھوپھی اماں ارے کیسے برداشت کرے, ان ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا. میرا طیب و طاہر بابا اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس دو فقرے مجلس تمام میرے عزیز ہے. راوی کہتا ہے زینب نے دلاسا دیا, اے میرا لال ارے صبر کرو صبر, ہم نے یہ سنا ہے اپنے نانا سے کہ تمہارے بابا کا روزہ اسی جگہ پہ تعمیر کیا جائے گا, ان کی زریح رکھی جائے گی. لوگ آ کر کے روزے سے مناجات مانگیں گے, اپنی دعائیں طلب کریں گے, مرجع خلائق بنے گا میرے بھیا کا روزہ, سب کی دعائیں قبول ہوگی. ہاں ہاں زینب نے جو کہا تھا وہ پورا تو ہو گیا, لیکن راوی کہتا ہے زینب کچھ دور آگے بڑھی تو سید سجاد نے کیا دیکھا, پھوپھی اماں بے چین ہو رہی ہے. اے پھوپھی اماں ارے ابھی آپ نے مجھے سمجھایا تھا, اب آپ کیوں تڑپ رہی ہے؟ اے میرے لال ارے میں یہ سوچ رہی تھی ارے تمہارے
محبت ہے جائے تھی اگر میرے سر پہ چادر ہو میں اپنے بھیا کے لاشے پہ ڈال اے میرے لال لیکن بہن اتنی مجبور ہے سر کی رٹا بچی نہیں جا اے میرے بھیا میں تمہارے لاشے کو بے گورو کفن کے چھوڑ کے ڈال اے میرے بھیا ارے مجھے دعا دیجیے تاکہ میں کوفہ و شام کی منزلوں کو طے کر سکوں عجب نہیں حسین کی لاشے سے آواز آئی اے بہن جائیے کوفے کے دربار و بازار شام کے دربار و بازار آپ کے منتظر ہیں ہمارے پیغام کو دنیا تک عام کر دو وقالها وبنيها وسر المستودع فيها پروردگار تجھے سب محمد اور آل محمد کا ہماری سعادت قبول فرما آمین جان جان شان حیدر کرار ان کی جان مال و اولاد اور محبت فرما اے اللہ تجھے سب محمد اور آل محمد کا مرکز اسلام کو نابود فرما مطلب مرشد نفاق کو بلند فرما اے اللہ تجھے سب محمد اور آل محمد کا مبارک اولیاء روضات مقدسات کی محافظت فرما علماء علماء راز کرام کی محافظت فرما اے اللہ تجھے سب محمد اور آل اس فرش مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی مرادوں کو ان کی حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا بانیان مجلس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما اے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے دن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی اس مجلس کا ثواب ان کے ارواح کو ایصال فرما اے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما ہمارے اعمال کو اللہ رسول اللہ علیہ رسول اللہ بالخصوص امام اعظم اور عادل بنود فرما اے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے درمیان جو مرض موذی اور کورونا جیسی وبا ہے معبود اس وبا کو ہمارے درمیان سے نیست و نابود فرما دے ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمانا معبود جو سب محمد اور آل محمد کا گزشتہ برس تک یا اس وقت تک یا محرم سے ایک روز پہلے تک جس طریقے سے ہم صفِ عزائے امام حسین بچھا رہے ہیں معبود اسی طریقے سے امسال ماہ محرم میں بھی ہمیں یہ توفیق دینا کوئی ایسا طریقہ کار معبود نکل آئے تیری بارگاہ سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں ہمیں دنیا کے کسی لوگوں سے بھی کسی حکومت سے بھی کوئی امید نہیں سوائے تیری رحمت کے تیری قدرت کے معبود جو اصل محمد اور آل محمد کا کہ ہمیں یہ توفیق دینا ایسے حالات بنا دینا کہ ہم سرکار سید الشہداء امام حسین کے صفِ اعضاء اسی اہتمام کے ساتھ بچھا سکیں جیسے بچھاتے چلے آ رہے ہیں معبود جو اصل محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام ہمارے صاحب ہمارے ولی نعمت مولا اور آقا کے حضور میں توفیق فرما ہم سب کو مخلص آبان اور صالح شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم التماس ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم افتخار حسین ابن محبوب علی مرحوم ساجدہ بی بی مرحومہ زوجہ افتخار حسین ذوالفقار حسین ابن افتخار حسین جرار حسین مرحوم ابن افتخار حسین مرحوم نظر الحسن مرحوم ابن قاسم حسین صاحب کی ارواح